السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم صحیح بخاری کی ایک بڑی ہی خوبصورت احادیث کی تشریح اور ترجمہ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ یہ حدیث مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ میں آپ کی جو اتھارٹیز ہیں، آپ کی کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزات عطا کیے ہیں، ان کو بیان کرتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعجاز بخشا ہے، جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کرم رحم بخشا ہے، اس کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یوں تو سارا ہی قرآن مدحت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھرا پڑا ہے، لیکن کچھ شخصیات نفسی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہوئے، آپ کی مبارک ٹیچنگز کو دیکھتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے کچھ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ احادیث جو ہے یہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا عطا کیا ہے، کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا ہے، اس بات کی دلیل دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ احادیث مبارکہ ہے، سابقہ 133 صحیح بخاری میں ہے، مسلم شریف میں بھی یہ احادیث موجود ہے۔ مسلم شریف میں یہ احادیث جو ہے، اور یہ صحیح بخاری میں تقریباً 12 سے 13 بار امام بخاری نے اس کو جگہ جگہ کچھ چینجز کے ساتھ جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ میں کیوں اس احادیث کو جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ آیا ہوں، کیونکہ یہ احادیث جو ہے مطالعے کے دوران تقریباً 12 سے 13 اور آگے اور بھی جگہ جو ہے یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم یہ ہے، حدثنا قتیۃ بن سعید قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن شریک عن انس بن مالک ان رجلا دخل المسجد یوم الجمعۃ من باب کان نحو دار القضاء ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قائم یخطب فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإما ثم قال یا رسول اللہ حلقت الاموال وانتقعت السبول فادعوا اللہ یغیثنا فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ ثم قال اللہم
اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا قال انس واللہ ما نرى فيه السماء من سحاب ولا فزعة وبيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فتلاعت من ورائه سحابة مثل نرس فلما رأينا الشمس ستا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب واستقابله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وأنت قاطع السبل فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم علي الأكام والطراب وبطون أودية ومنابت الشجر قال فأقلعته وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول وقال ما أدري. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جمعے کے روز مسجد میں دارالقضاء کی جانب والے دروازے سے داخل ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے آقا، مال سارا ہلاک ہو گیا ہے، راستے بند ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم پر بارش برسائے۔ صحابہ اکرام کو معلوم ہے کہ مصیبت کے وقت کس کے پاس جانا ہے، وہ مسجد میں نہیں گیا، وہ خود ڈائریکٹ دعا کے لیے اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ what he was doing, he went to Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam and he explained the situation, what was happening in Madinہ منورہ، کیا ہو رہا تھا اس ٹائم پہ، لوگ ہلاک ہو گئے، مال ہلاک ہو گیا، لوگ پریشانی میں مبتلا تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ ہم پر بارش برسائے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کیا کرتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہا اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا۔ 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت انس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خدا کی قسم ہم نے کوئی بادل یا ابر کا ٹکڑا نہیں دیکھا تھا، یعنی کوئی آثار نہیں تھے، کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی، کوئی ایسا نشانی نہیں تھی، کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں تھا جس سے جو ہے بارش کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ خدا کی قسم کھا کے ایک صحابہ کرام فرماتا ہے ایسا نہیں تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی اور ہمارے اور صلاح پہاڑ کے درمیان کوئی گھر یا مکان تھا، بس اس کے پیچھے سے ڈھال کے برابر ابر کا ٹکڑا نمودار ہوا، جب درمیان میں آیا تو پھیل گیا، پھر بارش ہوئی۔ بس خدا کی قسم ہم نے ایک ہفتہ دھوپ نہیں دیکھی۔ پھر اگلے جمعے کو اسی دروازے سے ایک آدمی اندر داخل ہوا، کچھ حدیثوں میں کہ شاید وہی آدمی تھا جو اس دن آیا تھا یا کوئی دوسرا آدمی تھا۔ 7 دن تک جو ہے وہ پانی برستا رہا، لگاتار بارش ہوتی رہی، ہم نے دھوپ نہیں دیکھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں۔ پھر اگلے جمعے کو اسی دروازے سے ایک آدمی اندر داخل ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر، اس دن بھی حضور پاک خطبہ دے رہے تھے، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر اعتذار ہوا یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گئے، راستے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہم سے اسے روک لے، یعنی ہمارے اوپر نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ ایک دوسری روایت میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے آپ۔ اس کے بعد جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ ہمارے ارد گرد ہم پر نہیں، یعنی ہمارے آس پاس اور ہم پر نہیں۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اے اللہ پہاڑوں، ٹیلوں، وادیوں کے درمیان اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر بس وہ بند ہو گئیں اور ہم دھوپ میں چلنے لگے۔ شریک کا بیان ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے کہا کیا یہ آدمی وہی تھا؟ فرمایا کہ مجھے معلوم ہے۔
دوسری روایت میں کہ اس دن جو ہے وہ پھر بارش ایسی ہوئی صرف ہمارا ٹکڑا جو ہے وہ باقی رہ گیا. کچھ ایک اور روایت میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس طرح ہو گیا تھا مدینہ جیسے ایک تھالی ہوتی ہے، یعنی ایک گولا راؤنڈ سرکل ایسا بن گیا تھا جہاں پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، باقی سارے علاقوں میں جو ہے وہ بارش ہو گئی تھی. ایک مہینے ایک نالا تھا وہاں پہ جس کا نام تھا، اس نالے میں جو ہے وہ لگاتار پانی چلتا رہا، اور جب بھی کوئی ادھر سے دور سے یا باہر سے آتا تو لوگ مہینوں تک جو ہے وہ اس بارش کا ذکر کرتے ہیں. یہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جو ہے وہ اتھارٹیز ہیں. تبھی تو ایک شاعر فرماتے ہیں کیا خوب کہ نبی مختار کن ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے. ان صحابہ اکرام کو پتہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، حضور کی بارگاہ سے جو ہے وہ ہمیں فیض ملے گا، حضور کو اپنی پریشانیاں بتانی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جو ہے اپنے رب سے کہہ کر دور فرما دیں گے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.